انوشے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اب اسی صدمے کو لے کر انوشے کی ماں بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ علیزے تو بالکل اکیلی ہی رہ جاتی ہے۔ ماں اور بہن ہی تو اس کا سہارا تھی اور دونوں ہی اس کو اس دنیا میں اکیلے دکھ سہنے کے لیے چھوڑ گئیں۔ وہ تو اب صدمے سے نڈھال ہو جاتی ہے، چیختی چلاتی اور بہت زیادہ روتی ہے اور اس کی زندگی کا تو جیسے مقصد ہی ختم ہو گیا۔ وہ خود کو بہت اکیلا فیل کرتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جو کہ اس کا سہارا بنے اور اس کا ساتھ دے، لیکن خدا کی ذات ہی تو ہے جو کہ بے بسوں کا سہارا ہوتی ہے، اور خدا تو ایک انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ علیزے کی ایک دوست ہوتی ہے جو کہ باہر سے آئی ہوتی ہے اور پاکستان کچھ دیر کے لیے آتی ہے، تو وہ علیزے سے کہہ دیتی ہے کہ تم اب اکیلی ہو تو میرے گھر شفٹ ہو جاؤ اور تمہیں کرایہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، میں بس کبھی کبھار پاکستان اس گھر میں آیا کروں گی۔ لیکن علیزے کرایہ نہ دینے والی بات ایکسپٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ تو بہت خوددار ہے اور کسی کا بھی احسان نہیں لینا چاہتی۔ وہ اپنی دوست سے اپنا غم شیئر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ تو میں اپنی بہن کو اس دنیا سے جانے پر روک سکی اور نہ ہی اپنی ماں کو، تو میں کیسی بہن ہوں اور کیسی بیٹی ہوں؟ وہ دونوں تو مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئیں، کیا کروں گی میں اکیلے یہاں؟ اتنی لمبی زندگی کیسے گزار پاؤں گی؟ مگر زندگی بھی تو گزارنی پڑتی ہے اور زندگی کو ہمت اور حوصلے سے ہی گزارنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف سکندر اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اتنے حسین لمحات اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا کسی کے حسد کی وجہ سے یا کسی کی بری نظر لگ گئی؟ سکندر اور عریشہ کو تو بس یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ آخر ہماری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی۔ سکندر انوشے کو تو بالکل ہی دل و دماغ سے نکال چکا تھا۔ انوشے کے ساتھ تو انہوں نے بہت زیادہ غلط کیا اور اب اس بات پر پریشان ہیں کہ آخر ہماری خوشیوں کو کون کھا گیا۔ وہ ابھی بھی اس بات کی طرف نہیں آ رہے کہ یہ سب ان پر اللہ کا عذاب تھا۔ ایک لڑکی جسے انہوں نے دھوکہ دیا اور اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور وہ اپنی جان سے ہی گئی، اور آج خود کے ساتھ جو بھی ہوا انہیں لگتا ہے کہ یہ تو کسی کی نظر لگ گئی۔ ابھی تو آگے چل کر اور بھی بہت کچھ ہوگا اور سکندر کو تو مکافات عمل سے گزرنا ہی پڑے گا۔ آگے جا کر علیزے تو ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوگی اور سکندر سے اپنی بہن کا اچھے طریقے سے بدلہ لے گی اور ان کی زندگیوں میں شامل ہو کر ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ابھی تو وہ کسی اور سے حساب لے گی۔ وہ کچھ چیزیں ساتھ لیتی ہے اور حنان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ حنان اور اس کی ماں کھولتے ہیں۔ وہ چیزیں حنان کی ماں کو واپس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لیں آپ کا سامان، آپ نے یہ شادی کے لیے دیا تھا، لہٰذا یہ آپ کی امانت ہے، آپ رکھ لیں۔ جب حنان کی ماں کچھ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے تو علیزے کہتی ہے کہ آپ نے میری ماں کو مار دیا، آپ کی کڑوی باتوں سے ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، آپ لوگوں کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اب چلتی ہوں لیکن کبھی بھی آپ کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ یہ سب کہہ کر وہ واپس گھر آ جاتی ہے۔ گھر جب آتی ہے تو وہ تصویریں تھامے اپنی ماں اور بہن کو بہت یاد کرتی ہے، اور اس گھر کو بھی تو چھوڑنا اتنا آسان نہیں اس کے لیے، کیونکہ اس گھر سے ہی تو اس کی یادیں وابستہ ہیں اور پھر آگے بڑھنے کے لیے اسے یہ گھر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل مہرہ کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔